آپ آ گئے؟ I'm so sorry, میں آپ کو لینے کے لیے آنے والی تھی. الیاسف، میں کل کے میسج کی تیاری کر رہی ہوں اور میں اتنی بزی ہو گئی کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ مجھے آپ کو ایئرپورٹ لینے آنا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں نے وہاں سے ٹیکسی لی اور آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی. موسم اتنا اچھا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر میرا ٹائم جو ہے کانفرنس میں بہت اچھا. اچھا، آپ بتاؤ آپ کا کیسا رہا ٹائم؟ بہت اچھا. کل مجھے ایک پیغام دینا ہے تو بس میں اسی کی تیاری کر رہی تھی. اور بس بچے کیسے اسکول گئے ہوئے؟ بچے اسکول گئے. اچھا. تو کاشفہ میں خود بڑا ایکسائٹیڈ تھا جب میں آ بھی رہا تھا ابھی. تو میری ذہن جو تھا وہ بار بار اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ میں کب گھر پہنچوں اور آپ کو یہ ساری چیزیں بتا سکوں جو کانفرنس میں ہم نے جس کا تجربہ کیا ہے. کاشفہ کانفرنس پہ اس بار بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی گواہیوں کو وہاں پر بانٹا، گواہیوں کو شیئر کیا. اور ان کی گواہیاں سن کے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی روحانی برکت جو تھی اس کانفرنس میں ہم نے پائی. ہم نے مل کر دعا کی تو بڑا ہی اچھا ٹائم رہا. کاشفہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ وہاں پر ایسی گواہیاں سننے کو ملی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بڑے ہی عجیب طور پر پوری دنیا میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور خاص طور پر وہ گواہیاں بہت زیادہ سننے کو ملی کہ جہاں خداوند یسوع مسیح رویا اور خواب کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے. اور زیادہ تر یہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں پر منادی پر پابندی ہے اور کلام کے پرچار پر پابندی ہے. اور میں آپ کو ضرور ایک کہانی سنانا چاہوں گا. اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. یہ اس شخص کی اپنی زبانی تھا جو وہاں پر آیا ہوا تھا. یہ شمالی افریقہ کا ایک رہنے والا تھا اور اب یہ پاسبان ہے. اور یہ شخص جو ہے اس کے پاس خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رویا میں آئے، ان کے خواب میں آئے اور انہیں آ کر کہا کہ تو اٹھنا صبح اور ایک چرچ جانا اور وہاں چرچ میں تجھے پاسبان جو ہے وہ کلام مقدس دے گا، اسے لینا، اسے پڑھنا اور اس کو پڑھنے کے بعد تو میرے بارے میں بہتر جان سکے گا اور مجھے پہچان سکے گا کہ میں کون ہوں. واہ یاسف، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو ایسی گواہیاں سننے کو ملی. اور جس وقت اس کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس پاسبان پہ بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور انہیں بتایا کہ تیرے پاس چرچ میں اسی طرح ایک شخص آئے گا، اسے تو کلام مقدس دینا اور وہ میرا گواہ ٹھہرے گا. اور اسی طرح ہوا کہ پاسبان کے پاس اگلے دن وہ شخص آیا، اس پاسبان نے اسے کلام مقدس دیا. اور کاشفہ یہی وہ شخص جس کی ہم نے گواہی سنی ہے، آج یہ کلام مقدس کے وسیلے سے اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی. اور نہ صرف یہ بلکہ اب وہ خدمت میں بھی جو ہے وہ انوالو ہے اور بہت سارے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح سے متعارف کروا رہا ہے. یاسف، یہ تو واقعی میں بہت ہی تعجب کی بات ہے. اور یہ ساری بات سن کے مجھے پولس رسول اور حنانیہ کی کہانی یاد آ گئی جو اعمال کے 9ویں باب میں ہے. اور اب دیکھیں کہ 3 آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پولس رسول جو تھے وہ دمشق کی راہ پر جا رہے تھے اور ان کے چوگرد ایک نور چمکا اور وہ زمین پر گر گئے اور ایک آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتے ہیں. اور کاشفہ جب آپ کو اسی کہانی میں پتہ ہوگا کہ اسی دوران پولس رسول جو ہیں وہ اپنی بینائی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. اور ہم نے کہانی میں یاد ہے کہ یہ پڑھا تھا کہ پولس رسول کے ساتھی جو ہیں وہ ان کو پکڑ کے دمشق کی راہ پر لے جاتے ہیں. اور جس وقت پولس رسول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص پہ بھی جس کو پولس رسول نے ملنا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تھا. اس کا نام حنانیہ تھا یاسر. اور خدا نے رویا کے ذریعے اس سے ہم کلام ہوئے اور اس کو کہا کہ یہودا کے گھر میں جانا اور وہاں پر ساؤل ترسیسی نام کا ایک شخص تجھے ملے گا اور اس کے پاس جانا اور وہ وہاں پر دعا کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کو ملنا. جی ہم دیکھتے ہیں اور ایسا ہی ہوا، بالکل اسی طرح ہوا کہ اسی دوران پولس رسول پر بھی خداوند نے پہلے ہی عیاں کر دیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ اس نام کا ایک شخص، حنانیہ نام کا ایک شخص تیرے پاس آئے گا اور وہ تجھ پر ہاتھ رکھے گا اور تو اپنی بنائی جو ہے وہ پھر پالے گا. یاسف، کیسی عجیب بات ہے کہ آج بھی خداوند اپنے آپ کو خواب اور رویا کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر ہم کلام لوگوں سے ظاہر کرتا ہے اور لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اور بہت دفعہ یاسف میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ خواب اور رویا جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہم پر آئی ہے یا کہ یہ روزمرہ کا ایک خواب ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ کاشفہ یہ وہ سوال ہے جو کہ عام لوگوں کو اس وقت پریشان کرتا ہے اور کانفرنس میں بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی. وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ خواب، کبھی وہ خواب دیکھتے ہیں یا جو رویا دیکھتے ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہے یا وہ کوئی عام خواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہم نے وہاں پر بھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ
جو خواب خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں یا خداوند کے کلام کے اور خداوند کی مرضی کے متلافی ہیں وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے کاشفہ ایک اور بات کی تھی کہ ایسے خواب یا ایسی رویا جو ہمارے ایمان کو نہیں بڑھاتی یا ایسے خواب یا ایسی رویا جو کہ کلیسیا کو مضبوط نہیں کرتی وہ خداوند کی طرف سے نہیں. اور الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب اور رویا جو خداوند کی طرف سے آتے ہیں وہ کلام مقدس کے عین مطابق ہوتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی شناخت کراتی ہیں کہ وہ خدا ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کاشفہ. اور آخر میں ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اور مسیح ہوتے ہوئے رویا دیکھنے کے لیے یا خوابوں کو دیکھنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. خداوند کا کلام ہم میں بستا ہے اور یہ خداوند کے کلام کی سچائی ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ بڑی صاف اور واضح طور پر پیش کرتی ہے. ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خداوند کے کلام کو پڑھیں, خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں, خداوند کے ساتھ وقت گزاریں, تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے اپنی سچائیوں کو, اپنی حقیقت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. واقعی میں الیاسف یہ جو باتیں آپ نے آج بتائی ہیں یہ واقعی میں بہت ہی ایکسائٹنگ ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ کانفرنس پہ جاتی. تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ضرور. خدا کی طرف سے خواب اور رویا خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق ہوتے ہیں. خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایمان کو بڑھاتے اور کلیسیا کو مضبوط کرتے ہیں. وہ کلام مقدس کے عین مطابق ہوتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کی شناخت کرواتے ہیں کہ وہ مسیح ہے. ہمیں حقیقتاً خوابوں اور رویا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ خدا کا کلام ہم میں بستا ہے. او کاشفہ, سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مجھے بھی ایک خواب آیا تھا اور مجھے بھی ایک رویا آئی. میں نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور ایک مقام پہ میں موجود ہوں, وہاں پر بہت سارے درخت ہیں اور ان درختوں میں سے آپ میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہو اور آپ نے میرے قریب آ کر کہا ہے کہ آج آپ کو اور بچوں کو میں کھانے پہ لے کے جا رہی ہوں. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. آج ہم کھانے پہ جا رہے ہیں.